حضرت عبداللہ سنابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ اللہ کے حبیب ہم بیماروں کے طبیب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان بندہ وضو کرتا ہے تو کلی کرتا ہے تو اس کے منہ کا گناہ نکل جاتے ہیں۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جب وہ کلی کرتا ہے تو اس کے منہ کے گناہ نکل جاتے ہیں، اور جب وہ ناک میں پانی ڈالتا ہے، ناک صاف کرتا ہے، تو اس کے ناک کے گناہ گر جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں، اور جب منہ دھوتا ہے تو چہرے کے گناہ یہاں تک کہ پلکوں کے گناہ گر جاتے ہیں، پلکوں کے گناہ نکل جاتے ہیں، اور جب سر کا مسح کرتا ہے تو سر کے گناہ یہاں تک کہ کانوں کا گناہ نکل جاتے ہیں۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جب ہاتھ دھوتے ہیں تو ہاتھ کے گناہ یہاں تک کہ ہاتھ کے ناخن کے گناہ نکل جاتے ہیں۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جب پاؤں دھوتے ہیں تو پیروں کی ناخنوں کے گناہ نکل جاتے ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک شخص وضو کر رہا ہے اور اس کے اعضائے وضو سے زنا کے گناہ گر رہے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو بلایا اور فرمایا کہ اے فلاں، تو نے زنا کا گناہ کیا ہے، تو نے زنا کا گناہ کیا ہے۔ اس شخص کو حیرت ہوئی کہ میں نے جب گناہ کیا تھا، جب میں نے زنا کیا تھا تو دیکھنے والا کوئی نہ تھا، دیکھنے والا کوئی نہ تھا، میرے اور عورت کے علاوہ اس فعل بد کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسے معلوم ہو گیا، کیسے معلوم ہو گیا کہ میں نے زنا کا گناہ کیا ہے؟ اس گناہگار شخص نے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ میں نے زنا کا گناہ کیا ہے؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب تو وضو کر رہا تھا تو تیرے وضو کے پانی کے ذریعے تیرے جسم کے گناہ گر رہے تھے، اور میں دیکھ رہا تھا کہ تیرے جسم سے تیرے وضو کے پانی کے ذریعے زنا کا گناہ گر رہا ہے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ تیرے جسم سے وضو کے پانی کے ذریعے زنا کا گناہ گر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس واقعہ سے معلوم ہوا، پتہ چلا کہ وضو کا پانی گناہوں کو دھو ڈالتا ہے۔ یہ وضو کا پانی گناہوں کو دھو ڈالتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم کامل وضو کریں تاکہ ہمارے گناہ دھل جائے، تاکہ ہمارے گناہ دھل جائے۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے نیک و محبوب بندوں کو کی شان کا علم عطا فرماتا ہے کہ گناہگار کا گناہ بھی ان کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں رہتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ ولایت کو جب یہ تاثیر دی ہے تو پھر مدینے کے تاجدار حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نگاہ پاک کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ اس لیے تو میرے امام بریلی کی سرزمین سے پکار اٹھتے ہیں کہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ